الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاخر اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اس ماہ مقدس میں بڑی 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ آئیے اسی مناسبت سے کچھ سنتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے، تو آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ میرا بیٹا دن میں دودھ نہیں پیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ رمضان المبارک میں چاند کی رویت کا اختلاف ہوا تو لوگ آپ کے گھر میں جمع ہو گئے، تو آپ کی والدہ سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ ہمیں کیا معاملہ ہوا۔ تو آپ کی والدہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے نے آج دودھ نہیں پیا، تو لوگ سمجھ گئے کہ جو ہے وہ چاند ہو گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ میرے بیٹے کی شہرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور بڑھتی چلی گئی۔ تو ایک مرتبہ غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو کسی کہنے والے کی آواز سنتا کہ الا این یا مبارک، اے برکت والے کہاں جاتے ہو؟ اے برکت والے، ہم نے تمہیں دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں سہم جاتا اور اپنی والدہ کی گود میں چلا جاتا۔ اگر آپ کی تبلیغ و ارشاد کی طرف دیکھا جائے تو حضرت بزاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک ایک دفعہ بیان کر رہے تھے تو آپ کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ بیٹا تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے عرض کیا کہ نانا جان، میں ایک عجمی شخص ہوں، عجمی آدمی ہوں، تو بغداد کے بڑے بڑے فصحاء کے سامنے میں کیسے کلام کر سکتا ہوں، کیسے بول سکتا ہوں؟ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا اپنا منہ کھولو۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا منہ کھولا تو آقا علیہ السلام نے میرے منہ میں 7 مرتبہ لعاب مبارک ڈالا۔ تو پھر کہنے لگے کہ بیٹا بیان کیا کرو، لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے بھی یہی کلمات ارشاد فرمائے کہ بیٹا تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا بابا جان جو ہے وہ میں ایک عجمی آدمی ہوں، بغداد کے بڑے بڑے فصحاء کے سامنے کیسے کلام کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا اپنا منہ کھولو۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا منہ کھولا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب مبارک میرے منہ میں ڈالا اور کہا کہ بیٹا بیان کیا کرو، لوگوں کو رب کی طرف بلاؤ۔ تو میں نے پوچھا کہ بابا جان آپ نے جو ہے وہ 6 مرتبہ لعاب مبارک ڈالا تو آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ لعاب مبارک ڈالا، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر میں 7 مرتبہ ڈالتا تو آقا علیہ السلام کی بے ادبی ہو جاتی، اس وجہ سے میں نے 6 مرتبہ لعاب مبارک آپ کے منہ میں ڈالا ہے۔ تو اس لعاب کی برکت یہ تھی کہ آپ بیان کرنے لگے اور آپ کے بیان میں اجتماع میں لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور راوی کہتے ہیں کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ جیسا حضور غوث پاک جیسے ہی اجتماع میں اپنا واعظ شروع کرتے، جیسی آواز پہلے شخص کو آتی ایسے ہی اینڈ والے شخص کو آتی۔ سبحان اللہ عز و جل، آپ کی یہ کرامت تھی۔ اور آپ کی ایک اور کرامت ہے کہ آپ منبر پر تشریف فرما تھے، بیان کر رہے تھے تو لوگ جمع تھے، بادل آگے برسنے لگے، تو آپ نے بادل کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بادل، میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تم ان کو متفرق کر دیتے ہو۔ تو بادل جو ہے وہ مجمع سے ہٹ گیا اور باہر کی طرف برسنے لگا۔ تو جو ہے وہ راوی کہتے ہیں خدا کی قسم جب تک غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان نہیں کر چکے، جب تک ان کا بیان ختم نہیں ہوا، تب تک وہ بادل ہمارے آس پاس برستا رہا، ہمارے اوپر نہیں برسا۔ اگر آپ کی عبادت و ریاضت کی طرف دیکھا جائے تو فرماتے ہیں کہ 40 سنۃ اصلی صبح بوضوء العشاء، آپ فرماتے ہیں کہ میں 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتا رہا۔ مزید فرماتے ہیں کہ 15 سال جو ہے وہ میں نے یہ حالت رہی میری کہ عشاء کی نماز پڑھتا، ایک پاؤں پر کھڑا ہوتا
قرآن پڑھنا شروع کرتا تو سحری کے وقت الحمدللہ میں ایک قرآن پاک ختم کر لیتا۔ الحمدللہ ہمارے غوث پاک کی یہ شان ہے، یہ ان کی جو ہے وہ عزت ہے، اور ان کی یہ کرامتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو عبادت و ریاضت ہے اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی نیک نامی کے صدقے ہمیں بھی نیک بنائے اور ہمیں بھی اپنا پرہیزگار بندہ بنا لے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔